بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا۔ اور حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ بابرکت اور کھانا والے کے لیے ایک کھانا ہے۔ صحیح مسلم 1922 اور ایک اور روایت میں ہے کہ زمزم بیماری کی شفا ہے۔ حدیث نمبر 61 میں ہے کہ زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں 1 ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہ کی۔ حضرت ابن عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ زمزم کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے، حتیٰ کہ اہل و عیال والے لوگ اپنے سب اہل و عیال کو لاتے اور وہ زمزم دن کے ابتدائی حصے میں نوش کرتے، اور ہم زمزم کو اہل عیال کا ممد و معاون شمار کرتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں زمزم کو پیٹ بھر دینے والے کا نام دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا، زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ مسجد حرام سے 6.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، مگنیشیم، پوٹاشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ جو ہر قسم کی معدنیات موجود ہیں، یہ تو صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ دوستو، آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے بابل میں ہی اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا اور اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، کیونکہ اس وقت تک حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ جناب ہاجرہ ایک متقی پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھی کہ جنہیں مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب و پریشان تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی و پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے حضرت ہاجرہ سے عقد کر لیا، اور اب ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں بلکہ وہ اللہ کے خلیل ابراہیم کی شریک حیات بن چکی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئیں۔ وقت گزرتا رہا، ہاجرہ کے ہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جناب سارہ نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی کہ ہاجرہ اور ان کے فرزند کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، خدایا میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قرہ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام وحی الہی اور اس بے آب و گیا صحرا میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے محل و سکونت کے بارے میں ہاجرہ کو خبر دی، تو حضرت ہاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار زمین پر رہ چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کوئی بات کیے آپ نے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور خدا پر مکمل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنوں اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ جناب ہاجرہ نے اپنی چادر اس درخت پر ڈالی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کے بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ مطمئن ہو گئیں کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔
جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار عالم، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب اس گرم تپتی زمین پر صرف دو انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ کر دوڑنے لگی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈال ہو گئیں اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھیں۔ بے تاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹے تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے اٹھیں اور کوہ صفا پر چڑھیں، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھنے آتی، اور پھر آخری پھیرے میں جب وہ مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو دو خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا پھر ایڑیاں اس جگہ پر ماری جہاں آب زمزم ہے، لیکن کبھی روایت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیاں جہاں پر رگڑی گئیں وہاں سے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور یہ آپ کے بچپن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہاں سے پانی ابلنے لگا تو حضرت ہاجرہ کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانا شروع کی، مگر وہ پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ برتیں اور اسے بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ باپ یعنی حضرت ابراہیم اور بیٹا حضرت اسماعیل کریں گے۔ اس عرصے میں ایک قبیلہ بنی چرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت ہاجرہ نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے۔